ٹاٹ لگا دی گئی جس سے کوئی حاصل نہیں. اور کچھ انہوں نے کیا تھا، ایک بڑا مارکے کا فیصلہ، جب بینک کے انٹرسٹ کو سود قرار دیا، ربا قرار دیا، نوٹس دیے، اسے پھر حکومت نے جس طرح مینوور کیا ہے، ایک اپیل دائر کروا دی گئی، پھر مہلت لے لی گئی، پھر جسٹس تقی عثمانی صاحب کو وہاں سے نکال باہر کیا گیا، جو لوہے کا چنا تھا اس کو جو ہے نکال باہر کیا گیا، 2 نئے ججز لے آئے گئے، اور کہا جاتا ہے ان سے پہلے ہی یہ بات طے ہو گئی تھی کہ انہوں نے جو ہے اس معاملہ یہی دینا ہے کہ بینک انٹرسٹ جو ہے وہ ابھی ثابت نہیں ہو سکا ہے کہ ربا ہے، لہٰذا دوبارہ اثر نو شریعت کورٹ اس پر غور کرے. بہرحال اس اعتبار سے اب جو بات میں کہہ رہا ہوں بہت کڑوی ہے، اس اعتبار سے پاکستان اپنا جواز کھو رہا ہے. مجھے میرے علم میں نہیں تھی یہ جو بار اطلاع فاروق حسن کی بات سامنے آئی. کتنی بڑی بات ہے. بھارت کی یہ پوچھے کس لیے بنایا تم نے پاکستان؟ وہاں کیا ہے جو یہاں نہیں ہے؟ بلکہ وہ بہتر رہے، جاگیرداریاں تو ختم کر دی، اسی لیے وہاں عوامی سیاست ہے. ہمارے ہاں تو جاگیردار بیٹھا ہے، اور ہمارے ہاں جو بھی کوئی بھی الیکشن ہو جائے، کتنا ہی ٹرانسپیرنٹ ہو، 60-70% تو وہی جاگیردار بیٹھے ہوں گے. کوئی چچا نہیں تو بھتیجا ہو جائے گا، باپ نہیں تو بیٹا ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ہماری سیاست کیا ہے؟ میوزیکل چیئرز گیم ہے ان جاگیرداروں کا، ایک کھیل ہے، ایک مشغلہ ہے. وقت ان کے پاس فارغ ہے، وہ ہاری اور کسان محنت کر رہا ہے، انہیں تو دولت آئی جائے گی، لہذا وہ جتنا چاہیں بیٹھ کر والی بال کا جو گیم ہے وہ کھیلیں پارلیمنٹ کے اندر. یہ پوائنٹ آف پرسنل ایکسپلینیشن ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ کھیل. بہرحال اس اعتبار سے فرینچ زبان کا ایک لفظ ہے ریزون دی ایٹر، انگریزی میں اسے پڑھتے ہیں ریزون دی ایٹر، کسی چیز کا جواز. کیوں ہے؟ پاکستان اپنا جواز کھو رہا ہے اس لیے کہ یہاں اس نظام کی طرف کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی، کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی جس کے لیے یہ سارا معاملہ چلا، جس کے لیے قائد اعظم نے 10 سال 37 سے 47 تک اسلام کی قوالی گائی، راگ الاپا، جس کی وجہ سے سن 46 میں مسلمانان ہند کی جو واحد نمائندہ جماعت ہونے کا مقام جو ہے مسلم لیگ کو حاصل ہوا، وہ کہاں ہے؟ اور اب دوسری جانب ایک اور بات ہو رہی ہے. ایک طرف ہمارا جو مثبت اساس تھی، اسلام اور دور خلافت راشدہ کو لانے کا دوبارہ اہتمام، ایک طرف وہ نہیں ہوئی، دوسری طرف اب امریکہ کے دباؤ کے تحت نارملائزیشن. آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ سے ہندوستان کا، بھارت کا موقف یہ تھا کہ پہلے نارملائزیشن کرو پھر کشمیر کی بات ہوگی. ہم نے کہا نہیں، پہلے کشمیر پھر کوئی اور بات. خود ہمارے موجودہ صدر جو ہیں یہ آگرے سے آ گئے تھے، اور بڑے ہی مطلب یہ کہ گردن اکڑا کر آ گئے تھے کہ نہیں، پہلے کشمیر کی بات ہوگی پھر ہوگی کوئی اور بات. لیکن اب کیا ہو رہا ہے، اور اس نارملائزیشن کا مطلب کیا ہے؟ آمد و رفت ہے، جفیاں ڈالی جا رہی ہیں، بسنت منائی جا رہی ہے. اور صورتحال کیا ہو چکی ہے؟ مشرقی پنجاب کا وزیر اعلیٰ 2 دفعہ آ کر لاہور میں کہہ گیا یہ لکیر مصنوعی ہے، اسے مٹاؤ، ختم کرو. مشرقی پنجاب اور مغربی پنجاب کو تو ایک ہی ہو جانا چاہیے. کسی اور ملک میں ایسی بات کبھی ہوتی ہے؟ ایل کے اڈوانی آیا، ہاں قائد اعظم کے مزار پر تو جا کر اس نے پھول چڑھا دیے، ساتھ یہ بھی کہہ گیا کہ اب تو بس کانفیڈریشن ہو جانی چاہیے. اب یہ محبت کے ترانے اور یہ جو ہمارے طائفے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، اور یہ جو خلا ملا ہو رہا ہے، اس سے یہ ہے کہ وہ جو منفی اساس تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے. اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اب ہندوستان میں سیکولرزم از دی رول، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہاں سیکولرزم ہے، پوری دنیا مانتی ہے. وہاں جمہوریت بھی ہے، پوری دنیا مانتی ہے. لہذا وہاں معاملہ اب جو ہے وہ مذہبی دشمنی کا اور مذہبی جو عناد کا اتنا نہیں ہے، موجود ہے. اور ہر ہندو کے دل میں ایک زخم ہے پاکستان کا، یہ نوٹ کر لیجئے گا. کتنی ہی محبت کرے، کتنا ہی روادار ہو، کتنی ہی میٹھی میٹھی باتیں کرے، لیکن اس کے دل کا ناسور یہی ہے، پاکستان، بھارت ماتا کے ٹکڑے، مقدس سرزمین بھارت.
لہذا کوئی بھی انہیں موقع ملا، جیسے سن 1971 میں سبرامینیم نے جو رپورٹ لکھی تھی، جو گورنمنٹ کو کہا تھا کہ یہ جو مشرقی پاکستان کا معاملہ اس وقت ہے، دس از دی چانس آف دی سینچری، یوز اٹ. اسی طریقے سے کوئی بھی موقع آیا، بھارت ول یوز اٹ. وہ پیچھے اس کے اندر کوئی بھی اس کی رکاوٹ نہیں ہوگی. بہرحال یہ نارملائزیشن اگر اس کے بعد ہوتی کہ ہم اپنی نظریاتی اساس کو مضبوط کر چکے ہوتے تو خوش آئند تھی. محبت کو کون برا کہے گا؟ خیر سگالی کو کون برا کہے گا؟ اچھے تعلقات کو کون برا کہے گا؟ آمد و رفت جو ہے ہونی چاہیے، یہ سب کچھ ہے. لیکن اگر ہماری مضبوط نظریاتی اساس مضبوط ہوتی تو بلکہ یہ لو آفینسو یا پیس آفینسو ہماری طرف سے جاتا، پھر ہم دائی ہوتے. جہاں بھی اسلام کا نظام قائم ہوگا دنیا میں، وہ دائی بن کر کھڑا ہو جائے گا پوری دنیا کے لیے کہ یہ نظام اختیار کرو. یہ ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام ہے. یہ پوری نوع انسانی کے لیے رحمت ہے. لہذا ہم تو پھر دائی کی حیثیت سے، ہماری طرف سے دوستی کا پیغام ہوتا تو دائی کی حیثیت سے ہوتا. اس وقت جو کچھ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کی نیگیشن ہو رہی ہے. نتیجہ جو ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، ٹوین ایریا کی کتاب میں بتا چکا ہوں آپ کو، رینڈ کارپوریشن کی بات بتا چکا ہوں، اور لاسٹ کروسیڈ یہ جو اس وقت ہو رہی ہے، اور جو افغانستان جس کا اس وقت میدان ہے، اس کے تھپیڑے اب آپ کے ملک کے اندر آ چکے ہیں. بڑا سخت وقت آنے والا ہے صدر پرویز مشرف صاحب کے لیے. یہ ڈو مور اینڈ اف یو ڈونٹ ڈو وی ول ڈو. چنانچہ امریکہ کے ایوان نمائندگان میں تقریر ایک جنرل کر چکا ہے، ہمیں حملے کرنے چاہیے. یہ معاملہ جو ہے ادھر مشرقی سرحد کے اوپر وہ ہمارا ازلی دشمن بیٹھا ہے. جب موقع ملے گا وہ اس لکیر کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. یہ ہمارا مغربی سرحد محفوظ رہی، حالانکہ افغانستان کی حکومت جو تھی شروع سے پاکستان کی مخالف تھی. ایک ہی ووٹ تھا پاکستان کے یونائٹڈ نیشنز کے ممبر ہونے کی تجویز کے اندر جو مخالفانہ آیا تھا، وہ افغانستان کا تھا. باقی پوری دنیا نے کہا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے پاکستان کو ممبر بننا چاہیے. افغانستان نے کہا نہیں. لیکن یہ کہ دوران میں اس کے علاوہ افغان نیشنلزم جب پروان چڑھ رہا تھا اور پختونستان کے نعرے لگ رہے تھے، اور ہمارے لیڈر کہہ رہے تھے کہ ہم یہ زنجیر جو طورخم پہ لگی ہوئی ہے وہاں سے ہٹا کر اور یہ مارگلہ میں لگا دیں گے یا اٹک پہ لگا دیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اب کیا شکل ہے، اب وہاں پر وہ کروسیڈ آ چکا ہے. یہ کروسیڈ، اس پر جو ایک کتاب بڑی شاندار ہمارے ایک صحافی نے لکھی ہے. جیسے یہاں سرحد میں حیات اللہ خان تھے ایک صحافی جو قتل کر دیے گئے، ایسے ہی عابد اللہ جان تھے، وہ تنظیم کے رفیق ہیں، بہت بڑے صحافی ہیں. انہیں بھی جان کا خطرہ ہو گیا تھا، انہیں اس طریقے سے ان کا پیچھا کیا جا رہا تھا. وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے، اب کینیڈا میں. کئی کتابیں وہ لکھ چکے ہیں. اینڈ آف ڈیموکریسی ان کی کتاب ہے، بڑی زبردست. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ مغربی لبرل سیکولر ڈیموکریسی کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب اسلام کا نظام آئے گا. یہ انہوں نے ثابت کیا. اینڈ آف ڈیموکریسی. اینڈ آف ہسٹری کتاب لکھی تھی فوکویاما نے، اس کے جواب میں یہ اینڈ آف ہسٹری کتاب انہوں نے لکھی. اور ایک کتاب افغانستان، دی جینیسس آف لاسٹ کروسیڈ، آخری کروسیڈ کی جو بات تیار ہو رہی ہے وہ یہاں ہو رہی ہے. اور شاید اس لیے ہو رہی ہے، ہماری بہت سی باتوں سے یہودی ہم سے زیادہ واقف ہیں. حدیث میں اس علاقے کے بارے میں کہا گیا ہے، یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بایلیا. یہ جو آخری زمانے میں جو کتاب، جو حدیث کی کتابوں میں باب الملاحم ہے اور جنگوں کا تذکرہ ہے، الملحمۃ العظمیٰ اور الملحمۃ الکبریٰ، اسی میں پھر ذکر آتا ہے کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں چلیں گی، کوئی ان کا رخ موڑ نہیں سکے گا، اور وہ جا کر سیدھی ایلیا میں، جو حضور کے زمانے میں بیت المقدس کا نام تھا، وہاں جا کر جھنڈے نصب ہو جائیں گے. گویا کہ اس حدیث کی روح سے یہ معلوم تھا کہ یہودیوں کا قبضہ ہوگا، اور یہودیوں کا جو ہے قبضہ، اس کو یہاں سے لوگ جائیں گے جو وہاں سے ماگزار کرائیں گے. اسی کو بنایا انہوں نے. اور چونکہ ذرا سی ایک جھلک، ابھی اسلامی نظام نہیں تھا،